عشق محبت عشق محبت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا لگ رہا آج پالا عاشقوں سے پڑ گیا ہے عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ شکل بھی دیکھتے رہو کس کی پہ 12 بجے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بستی بستی کریا کریا اللہ آپ کو سلامت رکھے اگلی بات کرنے لگے سنیں ذرا یہ اہل بیت کا پیار ہمیں حضور کے صحابہ سے حضور کے صحابہ سے یہ آپس میں کتنا پیاری پڑھیں ذرا ایک دور بھی حضور کی زندگی میں ایسا آیا جب منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا اتنا سنگین الزام تھا کہ چند صحابہ بھی شش و پنج میں یہ کنڈیشن تھی صحابہ اکرام بھی شش و پنج میں تھے اور خود میرے حضور کا عالم یہ تھا بڑے بے قرار میرے نبی میں بتانے لگا ہوں اب عمر کون ہے بہت اچھا بڑے بے قرار ایک رنگ آتا چہرے پہ ایک جاتا خود ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ نبی مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی نظر سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے یہ پیار ہے ہمارے گھروں میں بیویوں سے ایک لمحے کے لیے ہم نے سامنے بیٹھ گیا نا تو طلاق بھی جا کر گاڑی رکتی ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں 5 منٹ آمنے سامنے بیٹھ جائے 5 منٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے جب سے آئی ہوں نصیب پھوٹ گیا تو وہ بھی کہتا شکر کر جو رب بھی رکھے پڑا ہوں میرے ابا کی زبان تھی اگر میری مرضی سے ہوتا تو پہلے ہی دن منع کر دیتا وہ تو میرے دادا مکھیا تھے اس لیے ہاں کر گئے اب مکھیا تھے زبان بچا رہا ہوں تو وہ بھی کتنی کڑوی بات کہتی ہے ایک باپ کا تو دے طلاق غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور یاد رکھیے گا مرد کی انا مرد کی ہوتی چاہے پھانسی چڑھ جائے لیکن عورت کے آگے جھکے گا نہیں یہ انا ہوتی اس نے کہا دے طلاق ایک باپ کا تو اس نے تھاڑ سے 3 مار دی تھوڑی دیر بعد کہنی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہہ رہا چل میں بھی مولوی سے پوچھ کے آؤں گولی تو نے چلائی میگزین کا حساب مولوی دے گا بتانا سرکار سے تجھے 3 دانے ملے تھے تو نے تینوں ہی چلا دی اب مولوی سے کہہ رہا بارود بھرو بھرے گا کوئی نہیں نا چل گئی تو چل گئی یہ نہ کیا پیار بانٹو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی عزت میں دولت میں آپ سے کم ہے تو پھر ابلیس نہ بن محمدی بن جا اتنی عزت دے دے کہ وہ تیرے قدموں کا فرش بن جائے ایسے گھر چلا کر کہہ رہا مولانا عورت میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی تو میں نے کہا تو شوہر نہیں پھر تو جلاد ہے میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے میاں بہت آتے ہوں گے آپ کے پاس بھی تعویذ لینے ہے نا بہت آتے قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کی سیرت اپنا لو کسی ڈوری کی ضرورت نہیں پڑی ہے نا میاں یہی بات کہہ رہا جب سے گئی آئی نہیں گئی آئے گی کہاں سے جب تو کہہ رہا نیچی ہو کے رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے میرے باپ کی اونچی ناک تھی کٹوا کے نہیں آئی ہوں تو پھر بھائی طلاق ہی ہونی ہے ایسے زندگی نہیں گزرتی ہے سچے باپ کی سچی بیٹی پارسا باپ کی پارسا بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کون ہے وہ ہے جو معراج کی رات سارے نبیوں کا امام بنا ہاں خود جبریل نے بازو پکڑ کے مصلی تک پہنچایا توجہ ہے نا چلوں آگے سمجھ میں آ رہی تھوڑی باتیں اللہ کرے آج کے بعد کسی گھر میں جھگڑا ہی نہ ہو وہی آمین کہہ رہے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے
اللہ کے بندو وہ بھی کہہ دو جن کی ہو گئی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ ضروری بات بتا رہا ہوں آپ کو. زندگی کیسے گزرتی زندگی کیسے گزرتی. ام المومنین عائشہ سے حضور نہا کے باہر نکلے, حضور غسل کر کے باہر نکلے. ام المومنین حضرت عائشہ نے تھوڑا آٹا لے کے حضور کے لگا دیا. کیا بات. جب آٹا لگایا نا, واہ, اگر آج کوئی عورت لگا دے تو تھاڑ سے تھپڑ مارے گا سامنے. تیرے باپ کا نوکر ہوں, ایک بالٹا پانی اٹھا کے آیا ہوں پھر جاؤں. حضور مسکرائے پھر چلے گئے. کیا بات ہے یار, واہ واہ. پھر صاف کیا, پھر آئے, پھر آئے. حضور نے کپڑے زیبتن فرمائے, باہر جانے لگے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یوں ہاتھ لگا دیا. بیوی سے کہہ رہا بزی ہوں بزی ہوں, کائنات میں کوئی میرے نبی سے زیادہ مصروف ہو تو لا کے دکھا. 63 سالہ زندگی میں دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پرچم بھی پہنچانا ہے, ایک ایک وجود کو جینے کا سلیقہ بھی دینا ہے, بچوں کی پیدائش سے لے کر کے آخری سانس تک کی زندگی کا ایک ایک زاویہ سکھانا ہے, اور صرف چند لوگوں کو نہیں, ایک ایک فرد کو. کتنی مصروف ترین ذات ہوگی میرے نبی کی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر رات کو رب حبلی کی صدائیں بھی دینی ہے, پھر غار میں جا کے رب کو رو کے بھی دکھانا ہے, پھر آنسو بہا کے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی مانگنی ہے. میرے نبی سے مصروف ذات کوئی ہو تو لا کے دکھا. تیری عورت اس سے کہتی ہے 5 روپے کی دوا لا دو, سر میں درد ہے تو کہتا ہے ڈھونگ کر رہی ہے, جا کر کے جا پانی پی کے سو جا. جب عورت بیماری میں لیٹ جاتی ہے تو کہتے ہو مکار ہو گئی ہے. یار دوسرے کے درد کو سمجھا کرو, تم اس کے درد کو سمجھو, وہ تمہارے درد کو سمجھے گی. زندگی اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے کٹ جائے گی, اور اتنی دراز بھی نہیں ہے کہ ہزاروں حسرتیں لے کے دل میں بیٹھے رہتے ہو. بڑی مختصر بھی ہے, بڑی دراز بھی ہے. آج تجھے تاریخ کا یہ فرق بھی پلٹ کے دکھا دوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یوں ہاتھ لگائے ہیں, آقا کدھر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا, میرے نبی فرماتے ہیں میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. ادھر سرکار ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں, جب ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں. میرے نبی کہتے ہیں عائشہ پتا تو صحیح چاہتی کیا ہے؟ کہ آقا میرے بابا نے کہا تھا جس دن آقا تنہا مل جائیں میری عائشہ اپنے نبی سے اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. اللہ اکبر. سوچ تو سکی, جس کا باپ صدیق اکبر ہو, جس کا شوہر سید الانبیاء ہو, اس کو بخشش کی اتنی فکر ہے, وہ کہہ رہی ہے میرے باپ نے کہا تھا جب آقا تنہا مل جائے اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک آپ دعا نہیں فرما دیتے. میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, کہتے یا اللہ میرے عائشہ کی مغفرت فرما دے. اتنے جملوں کا نکلنا تھا. ام المومنین ایسے زمین پہ لیٹ جاتی ہیں جیسے بچے زمین پہ مچلا کرتے ہیں. آقا کے لب مسکرائے ہیں, اور عالم یہ ہے یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. سرکار مسکرا رہے ہیں. عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بچوں کی طرح لیٹ رہی ہو. آقا جیسی اتنا میرے نبی نے کہا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے, کہتی ہے آقا میں کتنی نصیب والی ہوں جس کی مغفرت کی دعا نبیوں کے امام نے کر دی ہے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جو دعا تیرے لیے کی ہے یہ دعا روزانہ صبح شام اپنی گناہگار امت کے لیے کیا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. وہی مفتی صاحب زندہ باد. توجہ ہے, واہ واہ واہ. تھکے تو نہیں ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, نوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. او بھائی یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ. میں بتا رہا تھا نبی کا عمر کو. چلو بیٹھیں گے بھی تھوڑی دیر. بہت اچھا ہے. لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا نعرہ حیدری علی علی علی. آتا ہے جب محفل علی کی ہو اور تذکرے عمر کے ہوتے ہائے ہائے ہائے. ہے نا.
کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے محفل علی کے بیٹوں کی سجی ہو اور بات صدیق کی بیٹی کی ہو رہی ہے. یہی تو سنیت ہے اور یہی تو جنتیوں کی پہچان ہے. توجہ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور مجھے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظر سے، ایک لمحے کے لیے اپنی نظر سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے. کہتے لیکن وہ دن میری زندگی کے اتنے مشکل دن تھے. آقا گھر میں آئے، مجھ سے چہرہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ کیا پھیرا؟ کہنے لگیں پھر مجھ پہ 1000 قیامتیں ٹوٹ پڑی. میں ٹوٹ گئی. اب تک زمانے کے تانے تو برداشت ہوئے، لیکن جب حضور نے چہرہ پھیرا نا، کہتی میں برداشت نہ کر سکی. میں برداشت نہ کر سکی. میں نے سوچا کیوں نہ گھر چلی جاؤں. ماں مجھ سے حال دل پوچھے گی، ابا بات کریں گے تو دل کا درد کچھ کم ہو جائے گا. کہتی میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ میں گھر چلی جاؤں. کہتے ہیں آج نبی نے بھی بنا توقف کیے فوراً کہہ دیا چلی جاؤ. کہتی ہیں پھر کیا، پھر تو قیامت آ گئی. بجلیاں گری دل پہ. میں نے سفر کیا، اپنے دروازے پہ گئی. سوچا باپ تسلی دے گا، ماں سہارا دے گی. کہتی جب گھر میں قدم رکھا نا تو باپ نے بھی بات نہیں کی، ماں نے بھی بیٹی کا حال نہیں پوچھا. آج کوئی بات نہیں کر رہا تھا. میں کافی دیر بیٹھی رہی. کوئی تو پوچھے مجھ سے سچائی کیا ہے، کوئی تو بات کرے. کہتی ماں مصلی پہ تھی، باپ تسبیح پڑھ رہے تھے. کسی نے حال دل نہ پوچھا. پھر میں نے اپنی بات سپریم کورٹ میں پہنچا دی. میں نے کہا مالک اب عائشہ کی سچائی تو ہی بیان کرے گا، تیرے سوا کون ہے جو میری بے گناہی کو ثابت کرے. کہنے لگی میں یہ کہتے کہتے رونے لگ گئی. ادھر حضور کی بے قراری کا عالم، یہ حضور کی بے قراری کا عالم. حضور گلی میں ٹہل رہے. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی. یار ابو بکر تیری تو بیٹی ہے نا، تو بتا میں کیا کروں. لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں میری عائشہ کے بارے میں، کیا کرنا چاہیے. ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آقا میں باپ ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر میں کہوں میری بیٹی کو پار سامان ہو، دنیا کہے گی بیٹی تھی اس لیے باپ حمایت کر گیا. آقا میں کچھ نہیں کہوں گا. حضرت ابو بکر بھی دامن چھڑا کے چلے گئے. کہتے سامنے سے علی آ رہے تھے. میں نے کہا علی تو بتانا یار میں بڑا بے قرار ہوں، میری عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اشارہ کریں تو سینکڑوں باپ اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں. یا رسول اللہ پریشان نہ ہو. کہتے علی بھی یہ کہہ کے چلے گئے. آقا فرماتے میں چند قدم آگے چلا، سامنے سے میرا عمر آ رہا تھا. میں نے کلائی پکڑی. یار عمر تو ٹھہر تو چلی، تو وہ ہے جس کی مرضی سے رب قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے. تو بتانا کیا کیا جائے. تجھے تو پتا ہے نا میری عائشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے عمر سے اتنا کہا عمر کی گردن جھک گئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی سنا ہے. کہا عمر پھر تو بتا کیا کیا جائے. آقا فرماتے میرے عمر نے مجھ سے 2 سوال کیے تھے. میرے عمر نے 2 سوال کیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی ہے. میں نے کہا عمر کبھی نہیں بیٹھی. کیا آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی ہے. میں نے کہا عمر کبھی نہیں آئی ہے. کہا محبوب پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں. جو رب آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پہ گندی عائشہ اگر ہوتی تو کیسے آنے دیتا. جو رب تیرے پسینے میں بدبو نہیں آنے دیتا وہ تیری عائشہ تک کسی گناہ کو کیسے آنے دیتا. میرے آقا کہتے ہیں میرا عمر یہ کہہ کے چھپا. اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. کہتے ہیں آقا دنیا کی فکر نہ کریں تیری عائشہ بے گناہ ہے. یہ عمر ہے جس نے پوری زندگی نبی کی عزت و عظمت سے پہرا لیا ہے. غیرت نہیں آتی ہے ان کے بارے میں بھونکتے ہو. شرم آنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر بدری صاحب گزر کے جا رہے. شہزادے دونوں بیٹھے، بچے نہیں تھے، جوان تھے. جان بوجھ کے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے ادھر. حضرت عبداللہ ابن عمر نوکر کا بیٹا. لیکن کس میں تاب تھی جو حضور کے شہزادوں کا فرمان ٹال دیتا. گئے جی
جو بات کہنی تھی کہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے گئے. ابا جی آج بڑا عجیب معاملہ پیش آئے. کیا ہوا؟ گزر کے آ رہا تھا حسن حسین سے اور انہوں نے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے. اتنا سنا حضرت عمر کہتے ہیں کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کیا انہوں نے ایسا ہی کہا؟ کہا جی. کہنے لگے کیا لکھوا لائے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا لے یہ قلم لے اور یہ دستاویز لکھوا کے لا. آگے دوڑ کے دونوں بھائی وہیں تھے. کہا جو تم نے کہا لکھ دو گے؟ کہنے لگے علی کے بیٹے جو کہا کرتے وہ کر کے بھی دکھایا کرتے. کہا پھر لکھو. آپ نے لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے. نیچے دستخط کر بیٹا توڑ کے لے کر کے آیا. ابا جی یہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ انہوں نے نوکر کا بیٹا کہا گئے, انہوں نے لکھ دیا گئے. نیچے دیکھو حسین کے دستخط بھی ہیں, نام لکھا گئے. حضرت عمر نے اس تحریر کو لیا, آنکھ میں آنسو آ گئے, ہونٹوں سے لگایا, چومنے کے بعد آنکھوں پہ رکھا اور پھر شہزادے کی طرف بڑھایا. کہا اسے سنبھال کے رکھنا. ابا کس لیے؟ کہا میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا. کہا کیوں؟ کہا جب محبوب سے قبر میں ملاقات ہوگی آقا کہیں گے عمر بتا کیسی ڈیوٹی نبھا کے آیا ہے, تب میں فخر سے کہوں گا آقا جب تک آپ کے ساتھ تھا آپ کی نوکری کرتا رہا, آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کی نوکری کر کے آیا ہوں. اور کہیں گے دلیل کیا ہے؟ حسین کے دستخط دکھا کے کہوں گا میں آپ کے بیٹوں کا نوکر تھا, یہ دیکھو حسین نے مجھے اپنا نوکر کہہ کے پکارا. کیا بات ہے یار حضرت, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چلم چوٹے لڑائی کر رہے ہیں. چلم چوٹے کیا بات ہے, کیا بات ہے. شرم آنی چاہیے, بڑی قربانیاں دی. کربلا میں امام حسین گئے, کتنے لوگ شہید ہوئے کربلا؟ زور سے کتنے؟ 72. جانتے ہو حضرت علی کے ایک روایت کے مطابق 7 بیٹے تھے کربلا کے میدان. جی جی کتنے؟ 7 بیٹے. 6 کا بھی تذکرہ ہے, 5 کا بھی. اب میں گناؤں تمہیں, نام سننا فیصلے خود کرنا. حسین بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, ابو بکر بن علی, عثمان بن علی, عمر بن علی. جی واہ واہ واہ. اگر ان میں دشمنی ہوتی تو علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھتے, عمر رکھتے, عثمان رکھتے. بولیں دنیا میں کہیں تمہیں یزید کا نام ملتا ہے؟ ملتا ہے کسی گھر میں؟ کیوں؟ کیونکہ نفرت ہے ہمیں اس سے. دنیا کو نفرت ہے. کوئی اپنے کتے کا نام بھی یزید ہے. حسین ہر گھر میں ملے گا. حسین ہر گھر میں. کیوں؟ پیار ہے ہمیں, پیار ہے. پتا چلا نام وہی رکھتے ہیں جنہیں پیار ہوتا ہے. نام انہی کے رکھے جاتے ہیں جن سے پیار ہوتا. علی نے ان کے نام رکھے, بچوں کے نام, ان کے نام پہ نام رکھے. پتا چلا ان میں پیار ہے, ان میں پیار ہے. اور اگلی بات کہوں, مہر لگانے لگاؤں, آخری بات, یہ جو گیت گاتے ہیں نا, جلن, حسد, جھگڑے, سنیں حضرت علی کو نکاح اور رشتے کا مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے. ماشاءاللہ. جس نے خاتون جنت سے رشتے کا مشورہ دیا اس ذات کو حضرت عمر کہتے ہیں, اور جس نے نبی کی بیٹی کے جہیز میں سامان دیا اس ذات کو ابو بکر کہتے ہیں. جس نے علی کے نکاح کا خرچہ اٹھایا اس ذات کو عثمان غنی کہتے ہیں. واہ کیا بات واہ, سبحان اللہ. کدھر؟ خدا کی قسم ہم بریلی والے, بہت اچھا ہے یار حضرت, بہت اچھا ہے. ہم کسی رفضیڑے سے نہیں پوچھیں گے علی علی کیسے کرنا ہے. بریلی والوں سے اچھا علی علی کوئی کرنا جانتا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کربلا والوں کی محبت میں بیٹھے ہو, قیامت میں اللہ اعلان فرمائے گا آؤ اپنے اپنے امام کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ہم تو دوڑ جائیں گے کربلا والے امام کی طرف. ہمارا امام تو کربلا والا ہے نا. محشر میں آ کے بولے ہم سے حسین اعظم, جنت میں آؤ لوگوں, نانا بلا رہے
ہے نا؟ جنت میں آؤ لوگو نانا نانا. جو لوگ بول رہے ہیں اللہ کرے کربلا والوں کے صدقے میں سارے جنتی ہو جائیں, ہے نا. سنے ذرا, دلہا بھی بے مثال, دلہن بھی بے مثال. دلہا کون ہے؟ جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جس کی تلوار پہ یہ آواز آتی تھی, جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے, جسے شیر خدا کہا جاتا ہے, دلہا وہ ہے. اور دلہن بتاؤں کون ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ قائمہ تقیہ نقیہ زکیہ حافظہ عالمہ قاریہ فاضلہ مفتیہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا. یہ ہے دلہن, یہ ہے دلہن. دلہا بھی بے مثال ہے, دلہن بھی زور سے, دلہن بھی. ہاں خوب ڈھونڈنے جا رہے ہیں, خوب ڈھونڈنے جا رہے ہیں. بی اے پاس ہونی چاہیے, اور جب آ گئی نا پورے گھر کا بیا کر دیا اس نے. دلہن دیکھیں یہ شان و شوکت والی دلہن. اور خدا کی قسم علماء اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے, عورتوں میں کائنات میں سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. یہ یاد رکھیے, سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. اور سنیں, علی وہ ہیں, علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. کیا بات ہے رسایا خان پور والو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولوی آدھا ترجمہ کرتا ہے اور تم پورا ترجمہ کر دیتے ہیں, یہی تو بریلویوں کی پہچان ہے. ہاں, اور آپ سے ہم اس لیے بھی بلواتے ہیں تاکہ کوئی گدھا دائیں بائیں سے جھانک کے دیکھ رہا ہو تو اسے پتا چل جائے خالی ممبر والے قابل نہیں ہوتے, یہ نیچے والے بھی قابل ہوتے ہیں. سمجھے بھائی ناظرین, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان سے بھی نہ الجھنا, یہ بھی قابل ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا, علی اس کا دروازہ ہے. علی کا نام لینے سے جس کا چہرہ بگڑنے لگ جائے نا, اپنی طرف سے مہر ٹھوک دو, پکا جاننا نہیں ہے. جی حضور نے لگا دی بھائی, کیا بات, ہمیں تو خالی کان اکھیڑنے کا ہی موقع ہے, بس لگ گئی. جس کا چہرہ بگڑے علی اس کا. سنو بھائی, الیکشن ہوتا تو گلے بیٹھا لیتے, ایک ڈبے کے چکر میں کھانا, اس میں ایک سموسہ آدھا کیلا تھوڑی سی پکوڑی ہوتی ہے. جیتے گا بھائی جیتے گا, جھنڈے والا جیتے گا, ڈنڈے والا جیتے گا. انہیں پھر صبح کو جب نیتا جی کی محفل میں بیٹھے گئے مولانا جا رہے ہیں, نعرے لگائے تھے ڈٹ کے تاکہ پردھان جی راضی ہو جائیں. اتنی زور سے علی علی کرو تاکہ مدینے والا راضی ہو جائے. کل گلا بیٹھا کے جاؤ, اماں پوچھے کدھر, آواز کیا, کہ ماں میں نبی کے گھر والوں کے نام آواز قربان کر کے آیا ہوں. ہے نا, یہاں سستی نہیں کرنی, یہاں سستی نہیں کرنی. سنیں ذرا اگلی بات, علی اس کا دروازہ. میں بیان کرنے لگا ہوں, میں نے سب سے پہلے بھی یہی بیان کیا تھا اس بات کو, اور آج پھر یہاں بیان کر رہا ہوں. بیچ میں بھی بیان کیا ہے, لیکن پھر سے میں یہ بات دہرا رہا ہوں حضرت علی کے حوالے سے, تاکہ پتہ چل جائے کہ سنی علی علی کیسے کرتے ہیں. جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو نا کچھ یہودی آئے جی, اور آ کے کہنے لگے 12 تھے, 12 اکٹھے ہو گئے. کتنے آئے تھے یاد کر لینا, میری ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ. امید ہے جلد سے بات کوئی ایک بھی سنا دے گا, 100 روپے انعام. واہ,
12 اکٹھے ہو کے آئے، آ کے کہنے لگے ہمیں علی سے ملنا ہے، اور ملاقات ہوئی حضرت علی سے، فرمانے لگے کیا بات ہے، میں ہی علی ہوں۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کیا مدینے میں کوئی اور بھی علی ہے؟ فرمانے لگے مدینے کی بات کرتے ہو، ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے، علی تو ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے، بات کیا ہے؟ تمہارے بارے میں کہا نبی نے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، کہ ہاں، کہنے لگے ہمیں اس بات سے اختلاف ہے، ہمیں سنیں اختلاف اور ہوتا ہے، مخالفت اور ہوتی ہے۔ اختلاف یہ ہوتا ہے میں آپ کی کسی بات سے سہمت نہیں، آپ نے مجھے اس پہ کوئی ریفرنس دیا، پھر میں متفق ہو گیا، یہ ہو گیا اختلاف۔ مخالفت ہوتی ہے تو ہزار دلیل دے، تیری شکل نہیں دیکھنی ہے، اسے کہتے مخالفت۔ انہوں نے کہا اختلاف ہم تو نہیں مانتے، اور اگر ہو تو دلیل دے۔ فرمانے لگے بولو، کہنے لگے ہمارے 12 سوال، جواب دے دو ہم تمہارے ہو جائیں، اور نہیں دیا تو تم ہمارے ہو جاؤ گے۔ فرمانے لگے ڈرا مت، پوچھ میں علی ہوں، جو بھی پوچھنا میں علی ہوں۔ ایک کہنے لگا میں ایران سے پڑھ کے آیا ہوں، دوسرے نے کہا میں توریت زبور انجیل کا عالم، سب اپنی اپنی لمبی لمبی پھینک رہے۔ حضرت علی بازو اس کا کہ کہہ رہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، زیادہ ڈینگے نہ ہاک، تو کہیں سے بھی پڑھ کے آیا کہ میں محمد الرسول اللہ کی درسگاہ سے پڑھ کے آیا ہوں، تم دنیا گھوم آئے، میں نے حضور کے ان قدموں میں بیٹھ کے پڑھا ہے، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ جب کہا نہ پوچھو کیا پوچھتے ہو، ایک دوسرے کے کونی مار کے آگے بڑھا، چل بھائی پوچھنا شروع کرو۔ 12 سوال اکٹھے کر کے لائے تھے، قابل تھے نا، قابلیت 2 منٹ میں نکل جاتی ہے۔ ابھی نکالی علامہ شہزاد صاحب اور مفتی اختر حسین علیمی صاحب، ایسی قابلیت نکالی ہے کہ صرف خالی ٹوپی دکھ رہی تھی، جی توپا، باقی شکل بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ کیا بات، ہاں عجیب قابل ہوگا، اور بے غیرت زندہ بات، مستند عالم کی جگہ پہ حفظ کی سند دکھا رہا ہے۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ مجھے ادھر نہیں جانا، بس مجھے نجف اشرف جانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمت دے، ذرا ساتھ دے، بولے نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ اپنی اپنی کہ میں وہاں سے پڑھ کے آیا، میں وہاں سے۔ فرمانے لگے میں نبی کی چوکھٹ سے پڑھ کے آیا ہوں۔ 12 سوال اکٹھے کیے، کہنے لگے پھر علی بتائیے، کہا کیا؟ کہا وقت کم ہے نماز پڑھنے جانا، کہا سوال چھوٹے چھوٹے بتا جائیے۔ حضرت علی نے کہا جلدی بتائیے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ سنو سنیو، زمانے کو بتاؤ ہم بریلی والے علی علی کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا علی کمزور نہیں ہے، ہمارا علی بزدل نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں علی کا حق چھین لیا، ہمارے علی سے کوئی ان کا نہیں چھین سکتا ہے۔ سلطنت تو بڑی بات ہے، اگر ان کا حق نہ ہوتا تو میرا علی کبھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا، کبھی عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا، علی کے سامنے کبھی عثمان غنی منبر پہ نہ بیٹھتے، حق تھا ان کا، اسی لیے ان کے سامنے بیٹھے رکھے، خود بیٹھایا حضرت علی نے۔ تاریخ کا یہ باب پلٹنا چاہتا ہوں، جس وقت یہ بات کہی تھی، علی بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا وہ 2 بتائیے جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ دن و رات ہیں جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا وہ 3 بتائیے جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ لوح قلم کرسی ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جنہیں سب سے پہلے میرے نبی کے نور سے بنایا گیا، ان کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں۔ کہا وہ 4 بتاؤ جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں توریت زبور انجیل قرآن، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں۔ کہا وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں سنیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ 5 فرض نمازیں ہیں جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں۔ کہا وہ 6 بتائیے جس کے جیسا 7واں کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ 6 دن و رات ہیں جن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ کہا وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سنو زمینوں کے پرت بھی 7 ہیں، آسمان کے پرت بھی 7 ہیں، کعبے کے طواف بھی 7
ساتھ ہیں اور ہفتے کے دن بھی ساتھ ہوتے ہیں، کب وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا نوا کوئی نہیں، وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا نوا کوئی نہیں۔ آپ فرماتے کوئی حج ادا کرنے آیا، اس کا کوئی رکن چھوٹا، کہتے 3 روزے یہاں رکھے، 7 روزے وہاں رکھے، دل کا عشرۃ الکاملہ، یہ 10 روزے ہیں جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں، کہتے ہیں وہ 10 وہ 11 بتائیے جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں سنیں، حضرت یوسف کے 11 بھائی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انی رأیت 11 کوکبا، کہتے ہیں حضرت یوسف کے 11 بھائی ہیں جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں، کہا وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں۔ آپ کہتے ہیں سنو، سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں اور جس میں میرا نبی آیا ہے وہ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کی تشریف۔ سنیں توجہ ہے، واہ واہ کہنے لگے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ جی جی حضرت علی کہنے لگے نماز پڑھ لوں، کروں۔ وہ سمجھ رہے تھے علی وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا، واہ علی وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑتا۔ کہنے لگے روکو، نماز چھوٹے گی تب بھی ہم جیتیں گے، سوال رہ گئے تب بھی ہم ہی جیتیں گے۔ 12 کے 12 نے کھوپڑی ملائی، ایک سوال کر رہا پوچھو جو لمبا ہو جس کا جواب، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے۔ کہنے لگے اچھا علی نماز پڑھ لینا، ایک جواب اور دے جاؤ، بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں سوچ رہے تھے، علی بتائیں گے تیتر، مرغا، کبوتر، کوا، چیل، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا علی علی ہے، ہاں پتہ ہی نہیں تھا علی علی ہے۔ کہنے لگے وہ کون سے جانور ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سنیں، وقت کم ہے، بتا میں دیتا ہوں، حساب تم لگا لینا۔ جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ 2 باتوں میں بات ختم کر کے کہنے لگے ایک سوال میں بھی پوچھ لوں؟ توڑ کے قدم پکڑیے، علی پوچھ مت، ہاتھ پڑھا کے کلمہ پڑھا کے حضور کا بنا دے۔ کہنے لگے ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہتے ہم سوچ رہے ہیں جس کا شاگرد اتنا علم والا ہے وہ استاد کتنا علم والا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، علی علی واہ کئی بار کہتے ہیں انہیں خبر نہیں، پتا ہوتا تو بیٹوں کو بتا دیتے، روک لیتے۔ میں نے کہا علی علی ہے، علی علی آپ خود سوچیں، خود کوئی بندہ ڈی ایم ہو، اس کا بیٹا پڑھتا ہو، ڈی ایم پاور والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بیٹے کو بھی اس وقت تک منصب نہیں ملتا جب تک وہ ایگزام پاس نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہ میں ڈی ایم ہوں بھائی میرا بچہ ٹیسٹ نہیں دے گا، قانون ہے جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی وہ منصب پہ فائز نہیں ہوگا۔ اور بھائی جب ڈی ایم جانتے ہوئے بیٹے کو ایگزام دلاتا ہے پھر علی تو علی۔ امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے ڈگری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ امتحان کربلا کی شہادتیں ہیں تو پھر منصب اللہ نے جنت کی سرداری کا عطا کیا ہے، منصب جنت کی سرداری کا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں پتہ نہیں تھا؟ خدا کی قسم ولادت پہ میرے نبی نے بتا دیا۔ ام سلمہ جبریل آئے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی اور ساتھ میں کربلا کی مٹی بھی لا کے دی، اور یہ بھی کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے شہید ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا میرے نبی، وہ مٹی رکھی بھی رہی۔ اور ناظر بھائی کمال کی بات، وہ مٹی میرے حضور نے صرف ام سلمہ ہی کو دی جی، کیونکہ حضور جانتے تھے اس وقت صرف میری ام سلمہ باحیات ہے۔ اللہ واہ واہ سبحان اللہ، حضور کو پتا تھا ام سلمہ کی عمر کتنی ہوگی، اس لیے وہ شیشی ان کو عطا کی۔ تاریخ گواہ ہے، کربلا کے میدان میں دیکھا۔ آپ کہتے ہو خبر نہیں تھی، میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باب پلٹو۔ جب 10 محرم کی سویر آئی ہے میرے حسین نے کہا تھا، اکبر کہا جی بابا، کہا تمہیں پتا ہے کوفہ میں جب بابا امامت کرتے تھے تو اذان حسن دیتے تھے، کہا پھر والد کے وصال کے بعد جب مصلی پہ حسن آئے ہیں تو اذان میں نے پڑھی ہے، لیکن آج حسن نہیں ہے میں ہوں تو اذان اکبر تمہیں پڑھنی ہے۔ اٹھو فجر کی اذان پڑھ کے آؤ اور ساتھ میں میدان کا بھی جائزہ
لے کے آنا، دیکھنا میدان کیسا ہے۔ اللہ اکبر، علی کے گھر کا 18 سالہ نوجوان فجر کی اذان کے لیے نکلا، فجر کی اذان پڑھ کے واپس پلٹے، آ رہے تھے، کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی، آپ نے مڑ کے دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی، کیا دیکھتے ہیں؟ کسی خاتون نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے، دوپٹے کے کونے سے مٹی صاف کر رہی ہے، اللہ اکبر، مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ آپ قریب گئے، جا کے کہتے ہیں مائی تو کون ہے؟ تیرا کربلا میں کیا ہے جو تو رو رہی ہے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ آپ کہتے میں نے 3 مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا، پلٹ کے امام کی بارگاہ میں آئے، ابا جی میدان دیکھ آیا ہو، اذان بھی پڑھتی ہے لیکن تعجب ہو رہا ہے ایک بات سے۔ کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا میں نے ایک خاتون کو کربلا کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اسے دوپٹے سے زمین جھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے امام نے اتنا سنا، ہچکی بن جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں ابا ہمارا اس خاتون سے کیا رشتہ ہے؟ میرے امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے جسے تو اجنبی کہہ رہا ہے، جسے پردیسی کہہ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، میری ماں تیری دادی خاتون جنت فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، فاطمہ کیسے آ سکتی ہے؟ میں بڑی بات نہیں کر سکتا، تم دونوں جوان ہو، پردیس جاتے ہو گے، کمائی کے لیے جاتے ہو، باپ کا پاسو بنتے ہو، بہنوں کا سہارا بنتے ہو، گھر کا آپ ٹھکانہ بنتے ہو، کل کی خوشیوں کے ذمہ دار بن جاتے ہو، لیکن پتا تو ہوگا جب کبھی پردیس میں ہوتے ہو، اچانک صبح کو 8 بجے ماں کا فون آتا ہے اور ماں پوچھتی ہے لال بتا تو سکی تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم بیمار ہوتے ہو لیکن جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو اماں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، کہتے نہیں پگلے جھوٹ نہ بول، رات 3 بجے سے نیند نہیں آ رہی ہے، میں کروٹیں بدل رہی تھی، صبح تیرے باپ سے کہا تھا دیکھو تو میرے بیٹے کو فون لگاؤ، لگتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے رات پر نیند نہیں آئی ہے۔ وہ تیری میری وہ ماں ہوتی ہے جس کے سجدے بھی مکمل نہیں ہے، جس کے روزے بھی مکمل نہیں ہے، جس کی عبادت بھی تمام نہیں ہے، جس کے ناخون میں گوبر ہے، جس کے ہاتھوں میں مٹی لگی ہے، جس کے کپڑوں پہ ناپاکی ہے، لیکن رب نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ اتنا گہرا کیا ہے کہ رات کے 3 بجے تو درد سے تڑپا ہے، 7 سمندر پار ماں تڑپ گئی ہے، اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر تیری ماں کو 7 سمندر پار تیرے بیٹے کا درد ہو سکتا ہے تو فاطمہ کو بھی اپنے بیٹے کے کربلا کے درد کا احساس ہے، اس کو بھی خبر تھی۔ جانتے ہو جب میرا امام کربلا چلا تھا، کہا تھا ماں جب بیٹے پردیس جاتے ہیں مائیں دعائیں دیتی ہیں، اے ماں تیرا بیٹا جا رہا ہے، کیا دعائیں نہیں دے گی؟ تو تربت سیدہ ہلی تھی، آواز آئی تھی بیٹے دعائیں انہیں دی جاتی ہیں جو تنہا ہوتے ہیں، فکر نہ کر، کربلا میں تو بعد میں جائے گا، تیری ماں فاطمہ کربلا میں پہلے آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تباسم چھوا۔ ماں ہوتی ہے اور پھر ماں ہو حسین کی ماں، اللہ خاتون جنت جس کے گھر کی چکی فرشتے چلائیں، جس کے بیٹوں کو جھولے فرشتے جھلائیں، جس کے لیے جنت سے جوڑے آئے، جس کے چولہے پہ جنت کا کھانا اتار دیا جائے، جس کے دسترخوان سے جنتی نعمتوں کی خوشبو آتی ہو۔ تم کہتے ہو اسے پتا نہیں تھا، وہ سب جانتے تھے، انہیں سب پتا تھا۔ ایک بات اور بتا دوں دلیل کے طور پہ، بہت اچھا، انہیں سب پتا تھا کربلا میں شہادتیں ہوئی کہ نہیں؟ جی کتنی؟ زور سے کتنی؟ 72 شہادتیں کربلا میں، رشتے ہوتے، قربان جاؤ۔ میرا امام سب سے آخر میں کربلا کے میدان میں ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے آخر میں کربلا کے میدان میں تیاری کرنے لگے، آنکھ میں آنسو تھے، رو رہے، حضرت فضا آ گئی، حسین کیا بات ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کو پالا ہے، سبحان کیا اہل بیت کے درمیان ان کو اماں کہا جاتا تھا، جی کیونکہ انہوں نے شہزادوں کو گود میں کھلایا۔ اماں فضا مجھے ماں فاطمہ کی یاد آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ عباس گئے تو ام بنین نے تیاری کرائی،
قاسم گئے تو ماں نے تیاری کرائی. ہاں فرماتے ہیں کہ اکبر گئے تو ماں نے تیاری کرائی. اون و محمد گئے ماں نے تیاری کرائی. اصغر گئے ماں نے بھیجا تھا. حسین جا رہا کہ تیاری کرانے والی ماں نظر نہیں آ رہی, آگے کھڑی ہو گئی. دل چھوٹا نہ کر, مجھے ماں کہتا ہے نا, بس ماں سمجھ کے میرے ہاتھ سے تیاری کرا لے. میرے امام کی تیاری حضرت فضا نے کرائی. کہتے کاش ماں ہوتی. کہنے لگی سن شہزادے, ماں تو نہیں لا سکتی لیکن ماں کی ایک چادر میرے پاس ہے, اگر تو کہے تو وہ لا کے دے دو. رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں ذرا سمجھے. میرے امام نے ماں کی چادر کو تبرک بنا کے چوما, سر پہ رکھا اور پھر واپس کر کے کہنے لگے ماں یہ تیری امانت ہے, میں جا رہا ہوں. کربلا کے میدان کے لیے نکلا میرا امام, گھوڑے پہ بیٹھا. عجیب مسئلہ ہے, عجیب مسئلہ ہے. موت ہوتی ہے نا محلے میں, ایک میت ہو جاتی ہے نا, اگر شوہر کسی کا مر جائے پورے محلے کی عورتیں اس عورت کی ہمت بنانے آتی ہیں. چلو بیوہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی, یتیموں پہ کیا گزرتی ہوگی, چلو چل کے سہارا دے. جا کے بیٹھ جاتے, لیکن کب تک؟ 11-12 کے بعد سارے اٹھ کے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو انہیں بھی سونے دو, انہیں بھی سونے دو. یہ بھی دکھوں کے مارے جب سب اٹھ کے آ جاتے ہیں پھر اس رات کا منظر اور یتیموں کی کہانی, بیوہ کی تنہائی. بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے, یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں. ہم نے یہاں تک موت کا منظر دیکھا ہے, ایک ماں چلی جائے, ایک بیٹا چلا جائے نا تو 10 عورتیں ماں کو سنبھالتی ہیں. اس کا جوان گیا کہ سلام کرو زینب کی ہمت کو, سلام کرو شہربانوں کی جرت کو, سلام کرو اہل بیت اطہار کی خواتین کی جرت و ہمت کو. ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے. آج کوئی سہارا دینے والا نہیں, آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. تیرے گھر میں موت ہوتی ہے, عورتیں لا کے زبردستی یتیموں کے منہ میں لقمے دیتی ہیں. صبح سے رو رہا ہے اس کو کھلاؤ, بے ہوش پڑا یہ بیٹی ہے اسے تو ہوش نہیں آ رہا ہے. مگر واہ رے اہل بیت اطہار, تمہاری جرت کو سلام, تمہاری ہمت کو سلام. کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا جا رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کسی باپ کا ایک